اب یہاں سے سورۃ النحل اور 14ویں پارے دونوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو، بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلائیے، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ مراد دین اسلام ہے۔ نعمت کی شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی، تو سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، تو اس کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا کر اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ پھر یہ کہ ان سب لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے جو جانتے ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور جو نہیں جانتے ان کو بھی لانا ہے۔ یہ کام اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا، بہترین کام ہے۔ اللہ ہم سب سے دین کا بہترین اور قبولیت والا کام ہماری زندگی کے آخری لمحے تک لیتا رہے، اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے چن لے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر صحابہ کرام نے آگے پہنچایا، الحمدللہ، اور اللہ کے کام سے بھی کوئی اچھا کام ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے قرآن کو لیا اور پھر آگے تک پہنچایا، اور اسی طرح یہ چین چلتی رہی۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کنڈیشن لگاتے ہیں کہ ہم سب کچھ پڑھ کر پہلے بعمل بنیں گے، پھر لوگوں کو بتائیں گے۔ تو یہ کون طے کرے گا کہ زندگی ہمیں اتنا موقع دے گی بھی یا نہیں؟ اور اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بخاری کی روایت ہے، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ اس حدیث سے تو سبھی پر تبلیغ واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، ساتھ حکمت کے۔ اس آیت میں تبلیغ دین کے متعلق ہدایات ہیں، جس میں سب سے پہلی ہدایت حکمت ہے۔ حکمت سے مراد دانائی کی باتیں، اور ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کتاب و سنہ ہے جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ پھر یہ کہ جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی فکری اور ذہنی وسعت کو مد نظر رکھنا، اس کے حالات کو سمجھتے ہوئے بات کرنا۔ پھر یہ کہ موقع اور محل دیکھ کر بات کرنا۔ مختلف لوگوں سے جب بات ہو تو ان میں جو بھی پرابلم ہے، ان کو جس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے دلائل کے ساتھ بات کرنا، اور اس وقت دعوت دینا جب مخاطب کے دل میں سننے کی خواہش ہو اور وہ سننے کو تیار ہو، اور جو بھی بات کی جائے وہ اس کو سمجھ بھی آئے۔ پھر یہ کہ بڑوں کو تبلیغ کرتے وقت ادب کا خیال رکھنا، چھوٹوں کو تبلیغ کرتے وقت محبت اور شفقت کا خیال رکھنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا۔ پھر یہ کہ نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرنا، پوری پلاننگ کے ساتھ دین کی بات کو لوگوں کے سامنے کرنا حکمت ہے۔ پھر یہ کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلائیے اپنے رب کے راستے کی طرف ساتھ حکمت کے۔ پھر فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ والموعظہ کا جو لفظ ہے واو عین وا سے ہے، نیک نصیحت کو کہتے ہیں، ایسی بات جو دل کو نرم کر دے، اللہ کا خوف دلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری انسٹرکشن کیا دے رہے ہیں
کہ آپ اللہ کی طرف بلائیں گے لوگوں کو عمدہ نصیحت کے ساتھ، یعنی آپ دعوت دین عمدہ نصیحت کے ساتھ دیجئے. جیسا کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ موعظہ نرم بات جو دل میں اتر جائے اس کو کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ نے نرمی کا حکم دیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 44 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس سے بات کرو نرم بات. کس سے بات کرو؟ فرعون سے بات کرو نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. پھر یہ کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، سختی میں نہ ڈالو، خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ. پھر یہ کہ بخاری کی ایک اور روایت آتی ہے جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، جسٹ ونس اے ویک. لوگوں نے انہیں ڈیلی بیسس پر پڑھانے کی خواہش ظاہر کی تو کہا میں نہیں چاہتا کہ تم اکتا جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں ایسے ہی نصیحت کرتے تھے کہ کہیں ہم اکتا نہ جائیں. یہ بھی نرمی کا ہی ایک انداز ہے. پھر یہ کہ جو بھی بات محبت اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہو وہ دلوں کو حرکت کرتی ہے. دل سے نکلی بات اثر رکھتی ہے. جس درجے کی محبت آپ کے دل میں ہوگی دوسرے کا دل بھی اسی درجے کی محبت کو محسوس کرے گا. فارسی میں ایک قول آتا ہے جو چیز دل سے اٹھتی ہے اس کی جگہ دل ہی ہے. تو بہت ہی نرم انداز میں دعوت دین کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نرمی کرنے کا حکم دیا ہے. پھر یہ کہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی اور اس سے موٹیویٹ کیا جائے گا. پھر ایموشنز کو بھی اپیل کیا جائے گا، یعنی لوگوں کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے گا. ان سب کے لیے ہمارے اپنے دل میں بھی ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے کہ سامنے والے کو بات سمجھ آ جائے، اس کے دل میں اتر جائے، سامنے والا یہ احساس پائے کہ ہم اس کے خیرخواہ اور ہمدرد ہیں. جو بھی بات ہو ٹھنڈے دل کے ساتھ ہو، خیرخواہی، محبت اور احترام کے ساتھ ہو. تو پھر کیوں سامنے والا ہماری بات نہیں سنے گا؟ جب ہم سامنے والے کے درجے کو، مرتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے اور دلائل کے ساتھ بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری بات ضرور سنے گا. ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے. جب وفد نجران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پورے آنرز دیے تھے، پورے دلائل کے ساتھ ان کے سامنے بات رکھی گئی تھی اور ان سے سافٹلی بات کی گئی تھی، یعنی نرمی کے ساتھ بات کی گئی تھی. پھر یہ کہ مخاطب کو کبھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی علمی برتری جتانے کے لیے اور اسے مروب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اصلاح کرتے تو یہ جملہ استعمال کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یعنی آپ ڈائریکٹ صحابہ کرام کی اصلاح کرنے کے جملے استعمال نہ کرتے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی بات کرتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں تو کیا ہی خوب انداز ہے. اب اگر ہم نرمی کے ساتھ اللہ کی بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو بڑا ہی پازیٹیو رزلٹ سامنے آتا ہے. الحمدللہ. یاد رکھیے گا یہ بات کہ نیگیٹو وے میں بات کرنے سے کبھی پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا، اور ایک مومن کبھی بد اخلاقی نہیں کر سکتا. ایک مومن پورے اخلاق کو مینٹین کرتے ہوئے بات کرتا ہے، اور جو بھی ہارش وے میں یعنی سختی سے بات کرتے ہیں، اپنے بیان میں چیختے چلاتے ہیں یا لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے علم کی برتری چاہتے ہیں. انہیں علم کا تکبر ہوتا ہے اور پھر وہ اس طرح کے ایکشنز بھی کرتے ہیں. لیکن جب پیغام پہنچانے والے کو بس پیغام پہنچانا ہے تو کبھی اس میں ایروگنس نہ ہوگی. لازمی ایسے شخص میں سیلف کنٹرول ہوگا، وہ سافٹ ہوگا اور جذباتی نہیں ہوگا
کسی بات پر غصہ نہیں کرے گا۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ عمدہ نصیحت کیسے کریں گے؟ پہلے بات کو خود سمجھیں اور پھر سوچیں کہ کن الفاظوں کے ساتھ بولیں گے۔ اچھی نصیحت اور واعظ پر اثر ہوتا ہے، اگر اس کے بعد بھی کوئی قبول نہ کرے تو وہ اس کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میڈیسن میں جب کیپسول دیا جاتا ہے، وہ کیپسول کتنا کلرفل کور میں ڈال کر پلایا جاتا ہے، لوگ اس کو آرام سے پی لیتے ہیں۔ اسی سے ہی آپ ان دو اسٹیپس کو سمجھ سکتے ہیں، ایک حکمت اور دوسرا عمدہ نصیحت۔ حکمت ہی کی پیداوار الموعظۃ الحسنہ ہے، اور یہ خیر خواہی اور دل سوزی سے آتی ہے۔ پھر فرمایا وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے۔ جادلہم کا جو لفظ ہے جیم دال لام سے ہے، ایک فریق دوسرے فریق کو ہرانے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن، وہ جو بہترین ہے۔ یعنی ڈیبیٹ کی ضرورت ہو تو احسن طریقے پر کرنا ہے، اور احسن طریقہ کیا ہے؟ اخلاص للہ ہو، اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اور خندہ پیشانی، نرمی اور شائستہ گفتگو کے ساتھ مناظرہ کیا جائے۔ تو تیسری بات کہ اگر آپس میں دلائل کے ساتھ بات کرنے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے سامنے والے کی بات سنیں، اس کو اپنی بات کہنے کا پورا موقع دیں، اور پھر اپنی دلیل سافٹلی پیش کریں، نرمی کے ساتھ پیش کریں، اور اس کا مقصد بات کو سمجھانا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے ہم سب نے کہ جب بھی ہم ڈیبیٹ کریں اس کا مقصد کیا ہو کہ بات سمجھائی جائے، دوسرے کو ہرانا مقصد نہ ہو۔ اگر سامنے والا بہت زیادہ بحث کر رہا ہو تو آپ بحث کو بند کر دیں، کیونکہ اس صورتحال میں عین ممکن ہے کہ سامنے والا شخص ضد میں آ جائے گا اور زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو بحث احسن انداز میں نہ ہو وہ دعوت حق کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو بحث، ڈیبیٹ احسن ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ احسن کسے کہتے ہیں؟ نیت اللہ کے لیے ہو اور طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اور احسن طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کام سے اصل مقصد حق کی طلب ہو، جو بھی مخالف ہے اس کے اندر یقین پیدا کرنا ہو، اسے باتوں میں ہرانا نہ ہو۔ بظاہر آپ کے دلائل سے کوئی اگر خاموش ہو جاتا ہے لیکن اس کے دل میں کنفیوژن رہ جاتی ہے تو اس بحث کا کیا فائدہ ہے پھر؟ تو اس طرح سے بات نہ کی جائے کہ سامنے والے کی دل آزاری ہو، نفرت پیدا ہو، اور دوسرے سننے والوں کے سامنے وہ رسوا ہو۔ اس کو نرمی اور محبت سے حق کی طرف لانا ہے تاکہ اس میں ضد پیدا نہ ہو۔ بدقسمتی سے آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف لڑنا جانتے ہیں، اپنے مسلک کے لیے لڑتے ہیں، ان کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ حق اور انصاف کی بات کس طرف ہے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جتنا انسان حق سے دور ہوتا ہے اس کا معاملہ اتنا ہی کمزور ہوتا ہے، لیکن بحث اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دین کے معاملے میں ہم ایسا بالکل نہ کریں۔ دنیاوی معاملات میں اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دین کی راہ سچ کو سچ مان لینے کی راہ ہے۔ اگر ہم کسی بات کو سچ نہ جان کر بھی سچ ثابت کرنا چاہیں تو یہ دین کا راستہ رہا ہی نہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے لیکن ہم اس کو سچ ثابت کر رہے ہیں تو پھر یہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ ہم دین کے معاملے میں بھی اسی طرح جھگڑتے ہیں جس طرح دنیا کے معاملے میں جھگڑتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں، اتنی بحث ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جیت گئے۔ یہ تو لڑنا ہے، یہ دعوت دین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو احسن طریقہ ہی عمل میں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، سچائی، دیانت اور شائستگی کے ساتھ کام ہوگا۔ مناظرے
جھگڑے اور الزام تراشیوں سے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی بہت بحث کر رہا ہو تو اس سے بالکل الگ ہو جائیں، اس کو درگزر کر دیں اور صبر سے کام لیں. انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. تو ان تینوں ہدایات کا خلاصہ کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات، مقصد کو سامنے رکھ کر بات کریں گے. دوسری بات، قرآن اور حدیث ہی کوٹ کریں گے. جب بھی آپ کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا موقع ملے، قرآن اور حدیث ہی آپ کا شعار ہو، آپ کی پہچان ہو. آپ صرف اور صرف قرآن اور حدیث ہی کوٹ کریں. پھر یہ کہ ہم اور میں کا صیغہ لگائیں. ٹھیک ہے، جب بھی کسی کی اصلاح کریں تو کیا کہیں گے؟ ہم اپنی کریکشن کریں گے، میں اپنی کریکشن کروں. اس طرح سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اور میں کا صیغہ لگائیں گے. جو نہیں معلوم اس کے لیے نہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو صرف اور صرف اتنی ہی تبلیغ کرنی ہے جتنا آپ کے پاس علم ہے. اگر کوئی آپ سے ایسا سوال پوچھ لیتا ہے جس کا علم آپ کو نہیں تو فوراً سے نہ کہہ دیں، غلط جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ہوپ فل بات کریں گے، لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے. محبت، خیر خواہی اور درد مندی کے ساتھ بات کرنی ہے. اور سب سے پہلے احکامات نہ بتائے جائیں بلکہ اللہ کی محبت ڈالی جائے، احسان کی روش اختیار کی جائے. پھر یہ کہ بات کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ کرنا ہے، بالکل گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اہل حق کو اپنی بات پورے یقین کے ساتھ بتانا چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دلیل جانتے ہوئے بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. پھر یہ کہ جذباتیت کا شکار نہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ایموشنل ہو کر بات نہ کریں. پھر یہ کہ نفرت کے جواب میں محبت دیں. مشکل کام ہے، لیکن جب اس کو کرنے کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتا. پھر یہ کہ خود کو بعمل بنانا ہے، ایک اچھا بعمل مسلمان. انشاءاللہ تبھی زبان میں اثر آئے گا. اگر یہ سب باتیں مد نظر نہ رکھی گئیں تو دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ سخت نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ دعاؤں، سجود اور ذکر کی کثرت، نفل صدقہ اور نفل روزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح سے نفل نمازیں پڑھنا بہت ضروری ہے. جب بھی کوئی داعی دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے روحانی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یہ روحانی مضبوطی آپ کو عبادتوں سے نصیب ہوگی. ٹھیک ہے، پھر خود کو مینٹلی اسٹرانگ بھی رکھنا ہے. اس کام میں شیطان کے بڑے وار ہوتے ہیں. آپ کو تنقید سننے کو ملے گی، تانے سننے کو ملیں گے، بسا اوقات آپ کی ہمت ٹوٹے گی، لیکن خود کو مضبوط رکھنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے اللہ کی مدد ضرور ملے گی، اللہ ہی میرے اس کام کو آسان کریں گے. خود ہی کو ہمت دلانی ہے. آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں. حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے نماز کا طعنہ دیا. ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھوٹا کہا. کیا جواب دیا انہوں نے؟ سب سے پہلے تو پرسکون رہے، ٹھنڈے اور ریلیکس ہو کر جواب دیے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت بلا ناغہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ برداشت کرتے رہے. تو ایسے اخلاق تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اور ایسی بہت سی مثالیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں الحمدللہ. تو سوچیں کہ کس نبی کی امت سے ہیں، اور پھر ہمارا دعوت اللہ کا کام کیسا ہونا چاہیے. obviously ایکسیلنس کے لیول پر ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا، مثبت نتائج کے لیے مثبت رویہ ہی کام کرتا ہے. ہم الحمدللہ جب دین سیکھتے ہیں تو اسلام کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اندھا دھن محبت جس میں حکمت نہ ہو، جس میں عمدہ نصیحت نہ ہو، وہ اسلام کو فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گی. تو بغیر حکمت اور عمدہ نصیحت کے دین کا کام ہرگز نہیں کرنا. پھر یہ کہ ہم میں سے کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ ہم اپنی اصلاح تو بہت اچھے وے میں چاہ رہے ہوتے ہیں،
لیکن جب دوسروں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو بھونڈے انداز میں کرتے ہیں. ہمیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، دوسروں کے جملے تک ہم پکڑ لیتے ہیں. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 اہم ہدایات دیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 انسٹرکشنز یعنی ہدایات 3 طرح کے لوگوں کے لیے دی ہیں. تو اپنے موضوع کے حوالے سے یہ بہت عظیم آیت ہے. اس میں انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کی 3 بنیادی اقسام کے حوالے سے دعوت دین کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، اور ہمیں اس اعتبار سے بھی آیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ فہم کے اعتبار سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں، یعنی ایک جیسی نہیں. یہ بات تو میرے خیال میں آپ بھی سمجھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ذہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب چاہتی ہے، یعنی آپ کو ہر شخص سے اس کے ذہن کے مطابق بات کرنی ہوگی، یعنی آپ کو اس کا مینٹل سٹیٹس دیکھتے ہوئے اس سے بات کرنی ہوگی. اب جب ہم دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے اہل عقل یعنی دانشور طبقہ. کسی بھی سوسائٹی میں علم کی بلند ترین سطح پر انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، یعنی انٹلیکچوئل مائنورٹی. یہ معاشرے میں کم ہوتے ہیں لیکن یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے دماغ کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ صرف معقول دلائل سے ہی قائل ہو سکتے ہیں. یہ لوگ جذباتی تقاریر اور خوش کرنے والے واز سے امپریس نہیں ہوتے، صرف دلیل ہی کو قبول کرتے ہیں، اور اگر کسی بات کو رد کرتے ہیں یعنی کینسل کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، تو ایسے ہی سالڈ دلیل سے رد کرتے ہیں. تو انہیں آپ حکیمانہ انداز میں دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کریں. حکمت علم اور عقل کی پختگی کی بہت اعلیٰ سطح ہے، یعنی حکمت علم اور عقل کے میچور ہونے پر ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں حکمت کو خیر کثیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. اسی حکمت کی وجہ سے کسی انسان کی سوچ اور علم میں پختگی آتی ہے، اس کی گفتگو جامع ہوتی ہے اور اس میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی انسان کے اندر حکمت آتی ہے تو اس کی سوچ اور علم میں میچورٹی آتی ہے. اس کی جو بات ہوتی ہے وہ شارٹ اینڈ سویٹ ہوتی ہے، اور وہ بہت اچھے سے اینالائز کر سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے. اس طرح جب وہ کسی سے دین کی بات کرے گا تو اپنی ٹاک کو دلائل کے اعتبار سے ترتیب دے گا. وہ اپنی بات کو دلائل کے اعتبار سے ترتیب دے گا. اسے اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے کیا پیش کرنا ہے اور کس انداز میں پیش کرنا ہے، کون سا پوائنٹ پہلے بتانا ہے اور کون سا پوائنٹ بعد میں بتانا ہے. اس لیے انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے ایسا ہی داعی دین چاہیے جو خود بھی علم اور حکمت سے مالا مال ہو اور اہل عقل سے ان کی برابری کی سطح پر بات کر سکے. تو دعوت دین کا پہلا درجہ حکمت ہے. حکمت کے بعد دوسرا درجہ والموعظۃ الحسنہ ہے، یعنی اچھا خوبصورت واز. یہ درجہ عوام الناس کے لیے ہے. کسی بھی معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی میجورٹی عوام ہے، یعنی جو زیادہ ذہین تو نہیں ہوتے مگر عقل سلیم رکھتے ہیں، ضدی اور ہٹ درم نہیں ہوتے. انہیں واز کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے دل کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور ان کے ذہن بالکل صاف ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے جذبات کو اپیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ عمدہ نصیحت اور خلوص اور ہمدردی سے کی گئی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں. ان کو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دائی ہم پر اپنے علم کا روب نہیں ڈالنا چاہتا، وہ ہم سے نفرت کا اظہار نہیں کر رہا، ہماری انسلٹ نہیں کر رہا بلکہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو وہ اس کی بات کو لے لیتے ہیں اور پھر دائی کی کہی ہوئی بات ان کے دل میں
اتر جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا درجہ ہے جو عوام الناس کے لیے ہے. دعوت حق کا تیسرا درجہ جادلہم باللتی ہی احسن، بحث لیکن اچھے طریقے سے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ضدی اور ہٹ درم ہوتے ہیں. ان سے آپ کو دلیل بازی سے ہی کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے، ان میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، جیسے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف گمراہ کن مسالک کے لوگ، مثلا منکرین حدیث وغیرہ. اور ایسے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ڈیبیٹ کرنے کی. یہ لوگ خلوص اور اخلاص سے کی گئی بات کو کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہر حال میں اپنے موقف کی طرفداری کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کی یوں سمجھ لیجیے مجبوری ہوتی ہے، چاہے وہ علمی اور عقلی دلیل سے ڈیبیٹ کریں یا پھر بحث برائے بحث کریں، یہ مجبور ہوتے ہیں اپنے موقف کو سپورٹ کرنے پر. تو ایسے لوگوں کو لاجواب کرنا ضروری ہے. اچھا، ہم اسے مناظرہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں اسے مجادلہ کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جدال ہو تو وہ بھی احسن انداز میں ہو. صرف حقائق ان لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے، یہی ہماری ذمہ داری ہے. کسی کو منوا کر چھوڑنا، ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. اور جب ایسا شخص سمجھنے کے بجائے ضد پر آ جائے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اور ایسے لوگوں پر اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنی محنت ضائع نہ کریں. اس کے بجائے ان لوگوں پر فوکس کریں جو سمجھنا چاہتے ہیں، جو حق کی طلب رکھتے ہیں. ہم اگر کسی سے ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ٹریننگ لینے کی ضرورت ہے. اور ایک بات اچھے سے یاد رکھیے گا، علمی پختگی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم بغیر تیاری کے، بغیر علم کے جدال کریں گے، ڈیبیٹ کریں گے تو اس سے ہم کمزور پڑ جائیں گے، اور مخالف شخص ہمیں کمزور محسوس کر کے خود کو صحیح سمجھے گا. اس طرح تو ہم دین کو نقصان پہنچانے والے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 درجے ہیں 3 طرح کے لوگوں کے لیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کون بدبخت ہے، کون گمراہ ہے. وہوا، اور وہ، اعلم، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو. اور اللہ تعالیٰ اچھے سے جانتے ہیں کہ خوش قسمت کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس دعوت دیں، لیکن جو ان میں سے گمراہ ہو جائے تو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں. آپ کا کام صرف اور صرف دعوت دینا ہے، پھر ان سے حساب ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تو آیت کا آخری حصہ کیا بات واضح کر رہا ہے کہ ہم سب اپنا کام کرتے جائیں، اللہ کے دین کو پھیلاتے جائیں. کس کو ہدایت ملے گی، کس کو نہیں ملے گی، یہ سب اللہ جانتے ہیں. ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. جو بھی گمراہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس سے حساب لے لیں گے. بہت ہی اہم آیت سے سورۃ النحل کا اور 14 پارہ کا اختتام ہو رہا ہے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.